بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں آج ہم آیت نمبر 88 ٹو 93 انشاءاللہ دیکھیں گے، اور ان آیتوں میں بھی شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہیں سے ہمارا جو ہے نواں سپارہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. کہا سرداروں نے جو بڑے بنتے تھے ان کی قوم میں سے، ضرور ہم نکال دیں گے تجھے اے شعیب، اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو تیرے ساتھ ایمان لے کر آیا ہے. ہماری بستی سے، ہماری آبادی سے ہم نکال دیں گے. ایک یہ بات، اور یا تمہیں واپس آنا ہوگا ہمارے دین میں، ہمارے طریقے پر. شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیا، اور اگر ہم اسے ناپسند کریں، یعنی تمہارے دین کو، تمہارے طریقے کو ہم ناپسند کریں تو بھی تم اپنے دین میں زبردستی ہمیں پلٹا لو گے. آیت نمبر 89. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. شعیب علیہ السلام نے مزید یہ کہا کہ اس طرح تو ہم باندھیں گے اللہ پر جھوٹ اگر ہم واپس آ گئے تمہارے دین میں، جبکہ اللہ نے بچا لیا ہمیں اس سے، یعنی تمہارے اس دین سے، اور نہیں ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم واپس آ جائیں اس دین میں مگر یہ کہ چاہے ہمارا رب اللہ. گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ہم. دعا کی شعیب علیہ السلام نے، اے ہمارے رب فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان اور ایسے ہمارے جو قوم کے لوگ ہیں ان کے درمیان حقیقی طور پر، بے شک آپ ہی بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. آیت نمبر 90. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون.
اور کہا سرداروں نے جو نافرمان تھے ان کی قوم میں سے، اگر اتباع کی تم نے شعیب کی تو بے شک تم اس صورت میں برباد ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 91، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سو آ پکڑا انہیں دھماکے نے تو وہ رہ گئے اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ آیت نمبر 92، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو ایسے وہ ہو گئے جیسے کہ کسی آبادی میں نہ ہو، وہاں پر کوئی آبادی ہی نہ تھی۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو وہ ہو گئے وہ سب وہی لوگ برباد اور خسارہ پانے والے ہو گئے۔ آیت نمبر 93، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسْأَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ پھر پلٹے شعیب علیہ السلام ان سے یعنی اپنی قوم سے یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم، یقیناً پہنچایا میں نے تم تک اپنے رب کے پیغام کو اور میں نے خیر خواہی چاہی تمہاری، پھر کس طرح میں افسوس کروں ایسے نافرمان لوگوں پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ جو ہمارا 9 سپارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، اور 9 سپارے کا جو آغاز ہے وہ سورہ اعراف کی ہی کنٹینیوشن ہے، اور یہاں پر جو قصہ چل رہا ہے وہ شعیب علیہ السلام کا چل رہا ہے نا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شعیب علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن قوم کے لوگوں نے انہیں کیا جواب دیا۔ مزید انشاءاللہ آگے آپ نایتوں میں اور مزید آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی کہ دیکھیے کہ جب انسان دین پر جب آتا ہے، یعنی دین پر آنے کے بعد جو ہے نا، اس کے جو بھی پہلے جو بھی اس کے اندر عادات ہوتی ہے یا پھر جس گناہ میں وہ ملوث ہوا ہوتا ہے، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سب چھوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ کیسا ہوتا ہے جب ایک انسان نا یقین کرے کہ کتاب اور سنت کو سمجھنے کے بعد جو وہ باپ دادا کے رواجی اور رسمی دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے بعد اس کے اندر ایک شعوری دین پر عمل کرنے کا ایک شعور پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سینس آتا ہے، وزڈم آتی ہے اس کے اندر۔ الحمدللہ کہ دیکھیے کہ اگر ان آیتوں کو پڑھ کر سمجھ کر آج کے مسلمانوں کو بات سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز پھر یہ بات سمجھ کر بھی نہیں ماننا اور نہیں سمجھنے کی کوشش کرنا، اصل میں یہ سب اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کسی حد تک کہ آپ کو جب آیتیں سمجھ آ رہی ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی کنونس کریں آپ کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، کس بات سے راضی ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں الحمدللہ اللہ کی کتاب سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور آیتوں کے ساتھ ساتھ مزید انفارمیشن جو ہے وہ دینے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ یس، بہت بڑا فطرہ ہے یہ۔ اب شعیب علیہ السلام نے دعوت دی، اور بار بار جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب شعیب علیہ السلام کی طرح پیچھے بھی جو ہم نے اور بھی انبیاءوں کے قصے جو پڑھے ہم نے، تو
ایک مسئلہ جو کھڑا ہوا کہ جو بڑے لوگ تھے سماج کے، ان کے قوم کے، انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ اب ان کی قوم کے لوگوں کا آپ جواب سنیں اور یقین کریں کہ آج بھی کچھ مسلمان اس طریقے کا جواب دیتے ہیں۔ اب وہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ کہنے لگے، ان کے جو قوم کے متکبر لوگ تھے، اور یہاں پہ متکبر کون؟ کہ جو اللہ اور رسول کی بات کو نہ مانتے ہوئے اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے، اپنی باتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ ان کی قوم میں جو تھے وہ کہنے لگے کہ ضرور بضرور ہم تجھے نکال دیں گے یہاں سے اے شعیب۔ سمجھے آپ؟ یعنی بھائی دیکھو، ہم تو اپنے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور وہ لوگ میں نے کہا نا کہ اتنے اکنامیکل تھے، اتنے اکنامیکل کہ یعنی اس دور میں وہ بہت زیادہ جو امیر یعنی تعلیم یافتہ اور بہت زیادہ امیر ایسی وہ قوم مانی جاتی تھی۔ اکنامیکل لیول پہ بہت ہائی لیول پہ وہ لوگ تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جیسے کہ ان لوگوں کی سوچ تھی کہ نہیں، ہم نے اگر یہ چھوڑ دیا، سود لینا دینا چھوڑ دیا، یا اگر ہم اس طریقے کی کہ چاپلوسی نہیں کریں گے اس کے اندر بزنس ہے ہمارے، یا ہم لین دین میں کم زیادتی نہیں کریں گے، تو ہمارا بزنس ہم اچھے سے سیٹ نہیں کر پائیں گے۔ آج ہی بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، اور تجھے تو نکالیں گے اے شعیب، اور ان کو بھی نکالیں گے جو تیرے ساتھ ایمان لایا ہے، جو تجھ پر ایمان لایا ہے، جس نے تیری بات مانی ہے۔ یعنی یقین کریں کہ ہر دیندار کو ایسی باتیں سننی پڑتی ہے، اور اس طریقے کی دھمکیاں جو ہے یقیناً سننی ہی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے جواب دیا، تو ہر دیندار کو ان کی زندگی میں ایک موقع ضرور آتا ہے کہ انہیں اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے، یہ دھمکی کہ تو جو ہمیں دین سکھا رہا ہے تو ہم تجھے اور تیرے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ہماری بستی سے نکال دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک صورت میں ہم نہیں نکالیں گے اور تم کو ایک آپشن دیتے ہیں، اور آپشن تو سنیے کیا تھا، یا تو تم واپس آنا ہوگا ہماری طرف، یعنی ہمارے طریقے پر تمہیں آنا ہوگا، یا تو پھر کیا ہوگا، یا تو ہم تجھے نکال دیں، اور اگر تم ہمارے طریقے پر واپس آ جاتے ہو تو پھر ہم تمہیں نہیں نکالیں گے۔ سوچیے ذرا، یعنی آفر دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے، شعیب علیہ السلام کا بھی جواب سن لیتے ہیں۔ اچھا، اولو کننا کارہین، اچھا شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم اسے ناپسند کرتے ہو تو بھی تم زبردستی اپنی ملت میں، اپنے دین میں ہمیں لانا چاہو گے؟ دیکھیے ذرا، اور ایک بندے مومن کب یہ جواب دیتا ہے؟ جب یقین کرے کہ اس کے اندر یہ دھارس کب آتی ہے، یہ گرس کب آتا ہے؟ جب وہ باپ دادا کا یا سماج کا دین چھوڑتا ہے اور ایک شعوری دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کے اندر جو حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اس کے ذریعے اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جو انسان فطرت پہ ہوتا ہے نا، جب صحیح چیز اس کے سامنے پیش کی جائے نا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، بغیر کوئی چو چرا کرے، بغیر کوئی ایکسکیوز دیے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے آگے کیا دیکھتے ہیں، ان کی قوم کے لوگوں نے جو ہے وہ کیا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آگے اسی طرح تو ہم نے اب دیکھیے کہ قوم کے لوگ جو ان کے شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، ان کے اندر بھی غرض دیکھیے کہ وہ کہنے لگے اور کہ اچھا، اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ گئے تو اس طریقے سے تو قد افترینا علی اللہ کذبا، یہ تو پورا اللہ پر صاف صاف جھوٹ باندھنا ہو جائے گا اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ گئے تو۔ اچھا، جب کہ بچا لیا ہمیں اللہ نے اس سے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیے، شعور آیا، جو لوگ ایمان لائے تھے شعیب علیہ السلام کے ساتھ، یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر سارے لوگوں کی یہ افترینا کیا بتا رہا ہے کہ اکیلے شعیب علیہ السلام نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں ان کے اندر سے ڈر جاتا رہا کہ ہم تمہارے اگر دین پہ واپس آ گئے تو نعوذ باللہ یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو جائے گا، جبکہ جس دین پر تم چل رہے ہو، جس طریقے پہ تم چل رہے ہو، اس سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی طرف لے جائیں تو اپنا کریڈٹ نہ مانیں، اپنے منہ سے اپنا بول بالا نہ کریں، اپنی بڑائیاں نہ مارتے رہیں آپ،
بلکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے چاہا تو پھر مجھے ہدایت ملی، یعنی اس سارا کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے، جیسے کہ یہاں پہ شعیب علیہ السلام کے فالوورز نے جواب دیا. ٹھیک ہے، آگے وہ کیا کہنے لگے کہ وما یکون لنا، اور نہیں ممکن ہے، اوکے، اور نہیں ممکن ہمارے لیے کہ ہم واپس آ جائیں اس میں. ارے واہ، دیکھیے اسے بھی اچھی بات. ہاں لیکن الا یشاء اللہ ربنا، پھر آ گئی اللہ کی بڑائی. ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے دین میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، مگر یہ کہ چاہے ہمارا رب اللہ، یعنی ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو میرا رب چاہے گا وہ ہوگا. تمہارے چاہنے سے ہم تمہارے دین میں لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور ہمارے چاہنے سے بھی ہم ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے، سمجھو آپ، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے کبھی اپنے دل میں ہی اپنی کوئی بڑائی آنے لگے نا، تو فوراً یہ کلمات کہا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی تعریف بھی کرے آپ کے کام کی، تو اگر آپ تکبر سے، بڑائی سے، انا سے بچنا چاہتی ہیں تو یہ کلمات کہا کریں، دل میں کہا کریں. زور سے کہیں گے تو اگلے بندے کو لگے گا ہے میں نے ایسا کیا بات کہہ دی کہ کہ یہ بالکل، کیونکہ یہ کلمات لوگ پتہ نہیں اچھا نہیں سمجھتے، جبکہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دل میں کہا کرے، تاکہ کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو وہ بڑائی جو تعریف سے آتی ہے، یا لوگ میں ایک چرچا ہمارا ہو رہا ہے اس سے ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو اللہ اس سے بچا کر رکھے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور کیا جواب دیا ان کے قوم کے ایمان والوں نے؟ وسع ربنا کل شیء علما، اور گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے. یعنی ہمارا تمہارے دل میں ہم آئیں گے نہیں آئیں گے، تمہارے کہنے پہ تو نہیں آئیں گے، سب کچھ اللہ کو پتا ہے، اور ہمارا رب جو ہے اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. دیکھیے جواب کتنا مطلب پیارا. اوکے، اور اور کیا جواب دیا انہوں نے؟ اللہ توکلنا. دیکھیے یہ ایک بات ایک بندے مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار کا کام کرتی ہے، یا بہت بڑی طاقت کا کام کرتی ہے. اللہ پہ توکل. آپ کے پاس بھلے کچھ نہ ہو، لیکن اگر چند چیزیں آپ کے پاس ہیں تو دین کے راستے میں آپ کے لیے بہت آسانیاں ہو سکتی ہیں. اللہ پہ توکل، اور اس کے ساتھ ایمان رکھیں، اور دین کے کام میں بھی بہت ساری ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو بندے مومن کے لیے بہت بڑے بڑے کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں اپنے اوپر بھروسہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعا بھی کی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دیجئے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان، اور حق کے ساتھ. کیوں؟ کس بیس پہ انہوں نے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. سبحان اللہ، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے. یہاں سے دیکھیے کہ ان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. اور لوگ جو اتنا ڈراوے دے رہے ہیں اس سے وہ ڈرے نہیں بالکل بھی، بلکہ انہوں نے اللہ پہ توکل کیا. سبحان اللہ. اس کے بعد دیکھیں، ٹھیک ہے، اب جب ایمان والوں کی یہ بات سرداروں نے سنی تو وہ کہنے لگے وقال الملأ الذین کفروا، ان کے قوم میں سے جن لوگوں نے انکار کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ سنو، اگر تم نے شعیب کو فالو کیا، اگر تم نے شعیب کی اتباع کی، تو بے شک تم اذا لخاسرون ہو جاؤ گے، اس صورت میں تو تم برباد ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. سوچے، یعنی دین پر چلو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے. آپ کو لگتا ہے یہ آیتیں اتنی پرانی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ابھی کی بات ہے یہ. آج بھی دیکھیے کہ لوگ اس طریقے کے کان بھرتے ہیں لوگوں کے. آج کے جملے کیا ہے؟ آج کے جملے اس طریقے سے، ارے تم اس دیندار کو فالو کرو گے، دین پر عمل کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. یعنی ایسے جملے استعمال کرتے نا. کچھ لوگوں کا ماننا ایسا ہے کہ نہیں بھائی، ہم دین پر عمل کریں گے تو دنیا جاتی رہے گی. تو بھائی ان کے لیے صحابہ رول ماڈل ہے. ایسے لوگوں کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ اپنے ٹائم کے وہ اتنے بڑے بزنس مین تھے
اتنے بڑے بزنس مین، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہر وقت نماز کے لیے مسجد میں جو ہے وہ حاضر ہوا کرتے تھے. تو صحابہ کا تو کوئی بھی ایسا دیوالا نہیں نکلا نعوذ باللہ، اور نہ ہی صحابہ کو کوئی خسارہ ملا. عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنہیں دین کی سمجھ دی ہے، ان آیتوں کو عام کیوں نہیں کرتے، یا یہ صحابہ کے کیریکٹر کو کیوں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں کہ بھائی دین پر چلنا دنیا کا گھاٹا نہیں ہے. بلکہ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، تو بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو معاملہ بندوں کے ساتھ وہی ہے. جو بندہ گمان کرتا ہے اپنے رب کے بارے میں، تو یہاں پر ان کے دل میں بھی ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں یہ کافر، یہ جو ہے نافرمان لوگ، کہ اگر تم نے شعیب کو فالو کیا تو وہ تم کو برباد کر دے گا. اللہ اکبر. یہ دیکھیے اس طریقے کی بات وقت کے نبی کے بارے میں کہنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتقام لیا ان سے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، سو پکڑا ان کو دھماکے نے، تو وہ رہ گئے اپنے ہی گھروں میں جاثمین ہو کر، اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے. اور الذین کذبوا شعیبا، اور جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے تھے کہ جیسے کبھی آبادی ہوئی نہیں وہاں پر. سوچیے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں نیست و نابود کر دیا. ایک تو ان کو، اور جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو، وہی ہم الخاسرین ہو گئے، وہی سب برباد ہو کر رہ گئے. اللہ اکبر. سوچئے ذرا. اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو اتنا پیئر پریشر دیا جائے گا. یقین کریں جب آپ قرآن کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کریں گے نا، اتنا لوگوں کا پیئر پریشر آئے گا اور اتنا لوگوں کا ڈر آئے گا، برباد ہو جاؤ گے، یہ تمہارے عقیدے کو بدل دیں گے، یہ تمہیں برباد کر دیں گے. اور ان سب چیزوں کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ دین سے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیں دین بہت آسان ہے. لوگوں نے اور کچھ دینداروں نے دنیا داری کی وجہ سے اس کو جو ہے مشکل کر دیا. جنہوں نے دین کو دکانداری بنائی ہے نا، انہوں نے دین کو مشکل کیا ہے. آؤ تم ہماری جیبیں بھرو، ہم جو بولتے ہیں، ہم جو فتوے دیتے ہیں اسی پر عمل کرو، باقی ہم سب سنبھال لیں گے. حیرت ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ. ٹھیک ہے وقت کے رسول تھے، نبی تھے، پھر بھی کتنا انہیں افسوس ہوا اور بڑے تکلیف سے انہوں نے جو کہا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. ایٹ لاسٹ سارے انبیاء کو یہی بولا گیا. ہاں سو پلٹے ان سے شعیب علیہ السلام اور یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم، یقیناً پہنچا دیا میں نے تم کو وہ پیغامات جو میرے رب نے مجھے دیے تھے، اور میں نے خیر خواہی کرنی چاہی تمہاری. پھر افسوس، کیسے افسوس کروں ایسے کافر لوگوں پر. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی افسوس نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے وقت کا کام کر لیا. اور اتنا غم میں آ کر شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، بڑا غم تھا ان کو. ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو لکھا تھا اللہ نے انہیں عطا کیا. بڑی ہی یعنی افسوسناک کہ اتنا خوبصورت طریقے سے. یہ تو کچھ نہیں، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے برادری کا جو ہے وہ واسطہ دیا جا رہا ہے. برادری کا خوف آتا تھا ان کو قوم کے لوگوں کو، لیکن شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو اللہ کا خوف بالکل نہیں آیا. تو انہیں آیتیں سنائے کہ دیکھیں کہ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں ہم اگر بھائی دین میں آئے تو دنیا جاتی رہے گی. اور آج ان لوگوں کا یہ ماننا ہے نا، نہیں بھائی سود کے بغیر چلو کچھ کر کے دکھاؤ، بغیر بغیر انٹرسٹ لیے کوئی کام کر کے دکھاؤ. تو دیکھیے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لے لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے سرٹیفائی کیا کیا، ہم الخاسرین، یہی لوگ خسارہ پانے والے. دیکھیے دنیا کا تھوڑا سا نقصان برداشت کر لے، آخرت کے نقصان کی بھرپائی کوئی نہیں کر سکتا ہے. دنیا میں نقصان ہوا تو ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی تو اس کی بھرپائی ہو ہی جائے گی نا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایک ایسا کچھ بزنس کا مجھے موقع دیا تھا. ایک شاپ وغیرہ تھی ہم لوگوں کی، الحمدللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ باقاعدہ حجاب نقاب میں رہا کرتی تھی شاپ پہ ان کے ساتھ. حالانکہ وہ شاپ بند بھی ہو گئی ہم لوگوں کی،
کچھ لوگوں نے ہمیں یہ ٹون کیا کہ اتنی ایمانداری سے کام کرو گے تو کبھی تم کو پروفٹ ہوگا نہیں، اس طریقے سے بند ہو گئی. ٹھیک ہے، قرضے بھی بہت ہو گئے تھے. ہم نے مطلب مائنڈ، پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہیں پر ایک ذرا بھی ایک نقطے برابر یہ بات نہیں آئی کہ ارے ہاں ہم تھوڑا ایسا کر لیتے ویسا. اللہ کا شکر ہے. بے شور یہی کہا کرتے تھے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم آخرت کا نقصان نہیں کر سکتے. کہ ہم جو چیز لاتے تھے اس کو خالص ویسے ہی بیچتے تھے، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی مکسنگ نہیں، کچھ نہیں. اب اللہ کا شکر ادا کرتے. آئے تھے تو اب پڑھ رہے ہم، لیکن اللہ نے بچایا پہلے بھی ان چیزوں سے. کوئی بات نہیں، شاپ بند ہو گئی، لاس ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن وہ دنیا کا جو گھاٹا تھا اللہ نے کہیں نہ کہیں اس کی بھرپائی کر دی. الحمدللہ، بہت احسان ہے اللہ کا. لیکن ہم تھوڑا سا اس میں دھوکہ دہی کرتے یا کچھ اس طریقے کا کام کرتے تو آخرت تو جانی ہی ہوتی ہے ہاتھ سے ہمارے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر لوگوں کو میں مثال بھی دیتی ہوں. یہ غلط سوچ ہے انسان کی کہ اگر ہم دین پہ رہیں گے تو دنیا جاتی رہے گی. اللہ نے اس سے بہتر دنیا دی الحمدللہ. تو ان کو صحابہ کے واقعات بتائیں، صحابہ کی اگزامپلس دیں تاکہ مسلمانوں کو لگے. آج دیکھیے معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کی یہ سوچ ہے. الحمدللہ ایسے ایسے صحابہ گزرے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ الحمدللہ اپنے ٹائم کے اتنی ان کے اندر سخاوت تھی، اتنے اپنے وقت کے وہ امیر تھے. تو سوچے ذرا کہ ایسا تھوڑی کہ وہ دین پر پہلے بھی ان کے پاس تھا الحمدللہ، جب وہ دین پر آئے تو اللہ نے مزید انہیں نوازا. تو کیوں آج آج کے کچھ جنہیں دین کا ٹھیکہ دیا گیا ہے وہ کیوں اتنی باتیں عام نہیں کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نالج دی ہے ہم اپنے نالج کے بیس پہ صحابہ کے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگوں کو محبت ہو جائے، مسلمانوں کو محبت ہو جائے. انشاءاللہ آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سب سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.